اب ایک اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ نے جو شروع میں بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ جو ہے ایک مودی صاحب نے یہ شروع کیا ہے کہ جو علاقائی کنٹریز ہیں پاکستان کو چھوڑ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان شرائط کو جو کہ مودی صاحب کہتے ہیں پورا نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان سے جو ہے وہ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں. اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی سری لنکا کی ایک مثال موجود ہے. سری لنکا میں ان کو تھوڑی سی جو ہے لگتا تھا کہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے الیکشن میں جو نئے صدر بنے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ سری لنکا ہندوستان کی پوری پالیسی کو جو ہے ٹو کرے گی. بنگلہ دیش میں یقینی طور پہ ایک ہمیں واضح چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اور ٹریڈیشنلی جو حکومت رہی ہے ان کی عوامی لیگ کی، تو ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تو ضرور تھا، لیکن اتنا جھکاؤ ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے. اب تو جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ جب آئے وہاں ڈھاکہ پہنچے تو ان کا استقبال جو ہے وہ اتنے شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی ہے. حسینہ واجد جو ہیں وہ پروٹوکول توڑ کے جو ہے وہاں پہ آئیں ان کو لینے کے لیے. ایک اور خاص بات ہے اعجاز کہ ان کی اس سے پالیسی وضاحت ہوتی ہے کہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان، وہ ہے یہ آپ کے جو آپ کے باؤنڈریز ہیں اس میں جو ہے تنازع بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا وہ انکلیوز کا بنگلہ دیش کے درمیان، اس پہ جو ہے ٹیریٹری ہو گئی. لیکن ایک دلچسپ بات یہی ہے کہ جب کانگریس حکومت بنگلہ دیش سے بات کر رہی تھی تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی بی جے پی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم علاقوں کو کبھی بھی جو ہے بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی معاہدہ جو ہے بی جے پی کرتی ہے اور مودی کرتے ہیں، جو کہ اس میں آر ایس ایس کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایک کیا پالیسی ہے. نمبر 1 ایکچولی کہ ٹو امپروو انڈیاز ریلیشن ود. اچھا زاہد بھائی، اس میں قطع کلام